बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही भयानक और बड़ा केस जो जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के आगाज में पेश आया, उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। ये केस अदाकारा शबनम का केस है। शबनम के साथ गैंग रेप और डकैती का केस है। ये वाकया जब हुआ उस वक्त मेरी उम्र कोई 4-5 साल थी और तब से लेके आज तक ये केस जो है वो जहन पे नक्श है। उस दौर में एक जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी और दूसरा ये शबनम का केस हुआ करता था, जिसकी बड़ी चीखो पुकार थी और बड़ी आहो बका थी। इस केस में अदाकारा शबनम को जिन लोगों ने गैंग रेप का निशाना बनाया, उसके घर डकैती की, वो सारे ही बहुत अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान थे, गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्म थे और कहते हैं कि बहुत उम्रा थे, अमीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। वो लोग माल लुटाने वाले थे। वो इज़्ज़त के लुटेरे किस तरह से बन गए, ये ऐसे क्या महरक़ात पैदा हुए कि वो जिस घर में उन्होंने उठना बैठना, खाना पीना, अय्याशी करनी, पार्टियां करनी, और उसी घर को उन्होंने क्यों टारगेट कर लिया, और उस घर की खातून, और खातून भी वो जो हमारे मुल्क की नामवर एक्ट्रेस हुआ करती थी, लाखों करोड़ों उसके मद्दा हुआ करते थे, और उसके साथ उन्होंने वो दरिंदगी का खेल खेला। मैं पिछले कई दिनों से इस केस को स्टडी कर रहा था। यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे दीगर जगहों पर बहुत सी इसके हवाले से प्रोग्राम वीलॉग्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बारीक बीनी से इस केस को देखा, सुना और कोशिश की कि इस केस के बहरकात जानने के लिए कि ये वाक़या हुआ तो क्यों हुआ। तो बहरहाल मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे इसके अलावा कुछ ऐसे ही वाक़यात, 2 वाक़यात मैं आपके साथ कोट करूँगा, वो भी बड़े मशहूर व मारूफ वाक़यात थे। एक ऐसा अमल जो कि सरज़द हो गया था, बड़ा खौफनाक अमल था, खौफनाक जुर्म था, और एक जो दूसरा अमल है वो सरज़द होते होते रह गया था। वो भी बड़ा मशहूर व मारूफ शख्सियत थी एक, लेकिन उससे वो जुर्म होते होते रह गया। वो शख्सियत का मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क की बड़ी नामवर, बल्कि हमारे मुल्क का असासा थी वो शख्सियत, ज़हरा पहलवान। एक वाक़या उस हवाले से भी है। तो ये शबनम का केस जब मैं स्टडी कर रहा था पिछले कई दिनों से, तो ये 2 वाक़यात भी मेरे जहन में आए कि ये भी तक उसी से मिलते जुलते वाक़यात हैं, और उसी वही वजूहात जो इस वाक़े के रूनुमा होने में वजूहात सामने आई, जो मैं अपनी अकल समझ के मुताबिक समझा। और इतना अरसा कुछ 30-31 साल जो क्राइम रिपोर्टिंग की है, और इस दौरान जो कुछ हमने देखा, जो कुछ सीखा, जो कुछ इन्वेस्टिगेट किया, उस हवाले से जब मैंने इस केस को देखा तो मुझे ये 2 वाक़यात भी मेरे जहन में आए, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बात करते हैं पहले अदाकारा शबनम के हवाले से। अदाकारा शबनम मुल्क की मारूफ अदाकारा थी। उनका असल नाम झरना बासिक था। वो बंगाल की रहने वाली थी, लेकिन जब जब बांग्लादेश अलहदा हुआ तो शबनम ने अपने खावंद रोबन घोष के साथ पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। शबनम बड़ी मशहूर व मारूफ अदाकारा थी, बड़ी फिल्मों में काम किया। नदीम फिल्म स्टार जो हैं उनकी और शबनम की बड़ी मशहूर जोड़ी थी। बहुत उस दौर के नामवर टॉप के जो एक्टर थे, सबके साथ उन्होंने काम किया। शबनम का घर गुलबर्ग 9B में हुआ करता था। उस घर में कहते हैं कि रोज़ाना रात को महफिल सजा करती थी, पार्टियां हुआ करती थी, और रोबन घोष और शबनम वहां पर जुआ भी कराया करते थे। तो जुआ वहां पर रोज की मामूल की बात थी, वहां पर जुआ होना, और बड़े बड़े रईस ज़ादे, अमीर ज़ादे, बल्कि कहते हैं कि उस दौर के जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनकी बेगमात भी वहां पर जाया करती थी, और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन हर शख्स भी उस महफिल का हिस्सा होता था। जुआ वहां पर रोज़ाना होता था। अब इस शबनम गैंग रेप और डकैती केस के जो मुल्ज़मान हैं वो उस दौर के बहुत बड़े बड़े ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ था। अमीरज़ादे थे, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, यहाँ लाहौर में इकट्ठे होते थे। शबनम एक सेलिब्रिटी थी, बहुत बड़ा नाम था फिल्म इंडस्ट्री का। उस तक रसाई, उस तक पहुँचना इन लड़कों के लिए मामूली बात थी, क्योंकि पैसे वाले थे और शौक भी इनके कुछ वही थे जो शबनम के घर में हुआ करते थे। ये वहाँ पर जाते थे, उस पार्टी का हिस्सा होते थे, और उस पार्टी में जुआ होता था, वहाँ पर जाकर जुआ भी खेलते थे। दोस्तों, जुए की तारीख जो है ना वो बड़ी पुरानी है।
सैकड़ों साल पुरानी तारीख है। और हमेशा से इस जुए में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मुफ्त बरी का। तो मुफ्त बरी जो होती है, वो जो जुआ जिस जगह पर जिसके घर पर हो रहा होता है ना, उसको कहते हैं मालिक मकान। तो मालिक मकान उस मुफ्त बरी में शामिल होता है, उस मुफ्त बरी का वो मास्टर होता है, मास्टर माइंड होता है। तो सैकड़ों साल से लेके आज तक ये मुफ्त बरी जो है जारी है। आपको एक छोटा सा वाकया तो नहीं, बल्कि लाहौर शहर में एक ऐसा जुआ है जो बहुत बड़ा जुआ है और जो आज तक बंद नहीं हो सका। उसने जुए खाने का जो मालिक है, वहां पर भी कहते हैं कि मुफ्त बरी इंतहा की होती है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग वहां पर जाकर कंगाल हो चुके हैं। और उस जुए का जो मालिक है, जो मालिक मकान बताया जाता है, उसने अंदरून शहर के कई लोगों को, कई ताजरों से उनके प्लाजे जो है वो जुए में लिखवा लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मुफ्त बरी का काम होता है, और मुफ्त बरी ऐसी कि कोई पकड़ नहीं सकता। फिर है भी वो बहुत तगड़ा, बदमाश भी है, उसके आगे कोई बोलता भी नहीं है। तो ये मुफ्त बरी के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये शबनम, अदाकार शबनम के घर जब वाकया होता है गैंग रेप का और डकैती का, तो उसके जो मुल्जम होते हैं उस दौर में, उनका नाम फारूक बंदयाल, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर, उस दौर के चीफ सेक्रेटरी फतेह खान बंदयाल होते थे, ये उनका भांजा बताया गया है। उसके अलावा वसीम याकूब भट्ट, जमशेद अकबर शाही, ताहिर तनवीर भिंडर और सरदार अहमद खिची के अलावा जमील चट्ठा, ये कुछ दोस्त हुआ करते थे। ये वहां पर जाते हैं शबनम के घर रोजाना की बुनियाद पर जुआ खेलने के लिए। वहां पर महफिल के जो दीगर लवाजमात हैं वो भी वहां पर इनको लोगों को सबको फराहम किए जाते हैं, और ये वहां पर अपना वक्त गुजारते हैं। अच्छा दोस्तों, बात असल में ये है कि ये वाकया सरजद हुआ क्यों, उन लोगों ने किस तरह से दरिंदगी की शबनम के साथ। उसके खामन रोबन घोष को रस्सियों से बांधकर उसके 8-9 साल के बेटे रोनी घोष के सामने वो दरिंदगी का खेल खेला गया, और सारी रात उस पर तशद्दुद किया गया, और जाते हुए वो घर से जेवरात और नकदी भी लूट कर ले गए। मैं बड़ी देर सोचता रहा, बड़ा मैंने गौर किया कि आखिर वजूहात क्या हुई कि वो लोग जो वहां पर उस जुए खाने में अपना माल लुटाया करते थे, खर्च करते थे वहां पर, वो इज्जत के लुटेरे किस तरह से बन गए। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें मैंने देखी। फिर अदाकार शबनम के वकील SM जफर, उस दौर के बड़े मंझे हुए टॉप के वकील थे, उनकी कुछ चीजें मैंने देखी। तो मेरी समझ में ये आया कि ये जो मुफ्त बरी है ना जुए खाने की, ये इस वाक्य का मौजब जो है वो मुफ्त बरी से स्टार्ट हुआ है। वो मुफ्त बरी उस जुए खाने में लगती थी। ये लोग जब ये वाकया है उससे पहले मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर बहुत बड़े बड़े पैसे वहां पर हार रहे थे। ये कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 12 दिन की बात नहीं, वो पिछले 2-3 हफ्ते से उनकी ये रूटीन थी कि वो जो कुछ भी अपने घर से लेकर आते थे उस जुए खाने में हार के वो चले जाते थे। उनको जब ये समझ लगी कि हमारे साथ मुफ्त बरी की जा रही है और 2 नंबर तरीके से हमारा माल यहाँ पर लिया जा रहा है, तो वो जुनूनी हो गए। दोस्तों, जुए की हार जो होती है ना, उसको बर्दाश्त करना किसी किसी का काम होता है। बहुत बुरी चीज है, बुरी लत है, और हारा हुआ जुआरी जो है वो कुछ भी कर गुजरता है। इन लोगों के साथ भी यही कुछ हुआ। जब इनको इस चीज का यकीन हो गया, इस चीज का पता लग गया कि अदाकारा शबनम, उसका खावंद रोबन घोष और दूसरे दीगर लोग जो वहां पर मौजूद होते थे, इनके साथी थे, वो हमारे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं। ताश का जुआ जो होता है उसमें मैं बताऊं, उसको एक चेहरे वाली ताश होती है, उस पे ताश के ऊपर निशानियां लगाई जाती हैं, और ये बड़े मास्टर होते हैं जो ये मुफ्त बरी करते हैं ना ताश के दौरान, जुए के दौरान, बड़े मास्टर होते हैं। आजकल तो खैर दौर बदल गया हुआ है, आजकल बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ऐसी आ गई हैं, इस किस्म की मशीनरी आ गई है कि आप जुआ जो है वो खेल रहे हैं तो आप उसमें जो जुआरी है उसका कोई घारी नहीं होता, उसने हर सूरत उसमें हारना ही होता है। कुछ इस किस्म के उन्होंने इस इंतजामात जो मालिक मकान है उन्होंने किए होते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको चेहरे वाली ताश उसको कहते हैं जिसपे निशानियां लगाई हो, और वो मास्टर होते हैं, माहिर होते हैं, और उनके साथ बैठ के जब आप चेहरे वाली ताश से खेलेंगे जुआ,
تو آپ کسی صورت جیت ہی نہیں سکتے، آپ کا جیت کا کوئی گھر ہے ہی نہیں، آپ نے ہارنا ہی ہارنا ہے وہاں پر۔ تو یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے سلسلہ جاری تھا، بہت زیادہ پیسے، بہت بڑے پیسے وہ ہار چکے تھے۔ گو کہ پیسوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اگر ویسے کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ برداشت بھی کرتے، لیکن اس مفت بری کے مال جو وہ ان کو دے رہے تھے، اس پر وہ ان کو شدید غصہ تھا اور وہ جنون کی حد تک چلے گئے تھے۔ میں نے کہا نا، جوئے کی ہار، اور ہار بھی ایسی کہ جب آپ کو پتہ لگے کہ میرے ساتھ اس نے 2 نمبری کی ہے اور 2 نمبری کر کے میرا مال لے گیا ہے، تو وہ انسان کو بہت ہی درندگی پر بھی تیار کر دیتا ہے، اور وہی ہوا، اور شبنم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد اداکار محمد علی، اداکار جو ندیم تھے، ہمارے فلم سٹار ندیم، بلکہ اب بھی ہیں، انہوں نے کہتے ہیں شبنم کا بڑا ساتھ دیا۔ ساتھ تو ساری فلم انڈسٹری نے دیا تھا، انہوں نے ہی اس دور میں جو ان کے وکیل تھے SM ظفر، ان کو بھی کروا کے دیا، اور وہ کیس شبنم کا انہوں نے لڑا۔ تو یہ جو مفت بری والا کام ہے نا، یہ انتہائی خوفناک اور بھیانک کام ہے، اور جب یہ عیاں ہو جائے تو اس کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے شبنم کے ساتھ واقعہ رونما ہوا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 2 واقعات اور بھی میرے ذہن میں آئے تھے ماضی میں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک واقعہ تو بڑا خوفناک تھا، سرزد ہو گیا، لیکن دوسرا جو تھا وہ اس جوے خانے میں موجود دیگر جواریوں کی عقل مندی کہہ لیں، ان کی منتیں ترلے کہہ لیں، اس کی وجہ سے سرزد ہونے سے رہ گیا۔ وہ پہلے میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ منسوب ہے جارہ پہلوان سے۔ جارہ پہلوان رستم پاکستان، رستم زماں، رستم پنجاب کہہ لیں آپ ان کو، ہمارے ملک کا بڑا اثاثہ تھے وہ، اور وہ بھی جوئے کے شوقین ہوا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے۔ وہ مونی روڈ کی ایک بڑی مشہور و معروف بلڈنگ ہے حیدر بلڈنگ۔ حیدر بلڈنگ کی بھی مونی روڈ پر ایک بڑی تاریخ ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں پر اٹھتے بیٹھتے تھے، آنا جانا تھا ان کا، فلم انڈسٹری کے بہت سے لوگ، اور سب سے پہلے بڑی بات، محمد رفیع جو گلوکار ہیں وہ بھی وہاں پر آیا کرتے تھے، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا وہاں پر تھا۔ وہاں پر ہمارا ایک دوست تھا اس حیدر بلڈنگ کا جو مالک ہے، وسیم صادق بٹ، پپو بٹ اس کا نک نیم تھا۔ جارہ پہلوان کی ان کے ساتھ کچھ عزیزداری بھی ہے، اور دوستی جارہ پہلوان سے ان کی بہت تھی۔ ان کی بلڈنگ کوئی 4-5 منزلہ بلڈنگ تھی ان کی، اور اوپر چھت پر ایک برساتی بنی ہوئی تھی۔ اس برساتی میں اکثر یہ دوست احباب جتنی بھی ان کی کمپنی گیدرنگ ہوتی تھی، جیسے شبنم کے گھر میں گیدرنگ ہوا کرتی تھی، پارٹی ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ بھی وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے ڈرنک بھی کرنی، اور انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر جوا بھی کھیلنا۔ جارہ پہلوان بھی وہاں پر جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جو 5ویں فلور پہ چھت پر ایک برساتی بنی ہوئی تھی، کافی کمرہ سا تھا، کافی بڑا، وہاں پر بیٹھ کر یہ جوا کھیلتے تھے۔ اور اس دور میں، یہ بھی تقریباً اسی دور کی بات ہے جب یہ شبنم کا واقعہ ہوا ہے، اس سے کچھ آگے پیچھے کی بات ہوگی۔ یہ جارہ پہلوان اس دور میں کوئی 30-40 ہزار روپیہ جوئے میں ہار جاتا ہے، نشے میں بھی ہوتے ہیں یہ۔ اب وہ ہار جارہ پہلوان سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ 2 مخالف دوست جو پیسے جیتتا ہے، اس سے جارہ پہلوان اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو۔ وہ کہتا ہے بھائی کیوں واپس کروں، میں جب پیسے ہارتا ہوں تو میں نے تو کبھی واپس نہیں مانگے، تو میں تمہارے پیسے کیوں واپس کروں۔ اس بات پر ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ جھگڑتے جھگڑتے اس کمرے سے نکل کے باہر چھت پر آ جاتے ہیں۔ اب ہار، میں نے آپ کو بتایا نا کس قدر مطلب کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیتی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے کیا سرزد ہونے جا رہا ہے۔ جارہ پہلوان اس قدر غصے میں آ گیا اور جنونی ہو گیا، اس نے اس شخص کو گرے باندھ سے پکڑا، اور پکڑ کے اس نے اس کو ایسے زمین سے اٹھا کر، اور جو چھت تھی نا نیچے سڑک کی طرف، اس کو لٹکا دیا اس نے، اور لٹکا کے اس نے کہا کہ میرے پیسے واپس کرتے ہو یا میں تمہیں نیچے سڑک پر پھینک دوں۔ وہاں پر جو دیگر دوست تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، وہ جارے کے پاؤں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پیسے چاہیے، ہارے ہوئے پیسے تمہیں ہم دیتے ہیں، ہم اس سے لے کے دیتے ہیں، تم اس کو ادھر اندر کی طرف کرو، اس کو نیچے نہ پھینک دینا۔ وہ بڑی مشکل سے انہوں نے منتیں ترلے کی، اس کو سمجھایا، خیر اس کو اندر کیا۔ اور وہ جو دوست تھا میرا پپو بٹ، وہ اس نے کہا تجھے پیسے چاہیے بھائی، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، تو 5 منٹ صبر کر۔ وہ نیچے گھر گیا، اپنے والد کی جیب سے اس نے پیسے نکالے، کوئی والدہ کی الماری میں سے پیسے نکال کے، اس ٹائم جتنے بھی پیسے کو 30, 32, 35 ہزار اکٹھا ہوا، وہ لا کے اس نے جارہ پہلوان کو دیا، اور ہاتھ جوڑے کہ تمہاری مہربانی ہے، تم یہاں سے جاؤ، آئندہ یہاں پر جوا کھیلنے کے لیے
یا تم نے بیٹھنے کے بھی نہیں آنا. تو یہ ایک واقعہ جو سرزد ہوتے ہوتے رہ گیا. جوئے کی ہار اتنی بری ہوتی ہے. اور ایک اور واقعہ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں پیش آیا تھا. یہ بھی کوئی 20-25 سال پرانا واقعہ ہے, بلکہ 25 سال ہو گئے اس واقعے کو. ایک بک میکر تھا, وہ کرکٹ میچوں پر جوا کرایا کرتا تھا. اس کا ایک محلے دار جواری تھا جو میچوں پر پیسے لگاتا تھا. اس بک میکر نے اس جواری کو کہا کہ آج رات کو میچ ہے کرکٹ کا, اس میچ پہ اگر تم نے کرنا ہے تو میرے گھر آ جانا, وہیں پر بیٹھ کر میچ بھی دیکھیں گے اور تمہاری بیٹنگ بھی کروا دوں گا. اس دور میں عام روٹین میں ٹی وی چینل جو ہوتے تھے ان پر میچ کرکٹ جو دوسرے ممالک میں ہوتے تھے وہ نہیں آیا کرتے تھے. اس کے لیے ایک ڈیکارڈر سسٹم یا ڈش لگی ہوتی تھی, تو جہاں ڈش لگی ہوتی تھی اس گھر پہ ہی وہ کرکٹ میچ لائیو آیا کرتا تھا. خیر وہ رات کو آتا ہے جواری اس کے گھر اور وہاں پر بیٹھ کر میچ دیکھتا ہے. آسٹریلیا اور غالباً شاید ساؤتھ افریقہ کا کوئی میچ تھا. اب اس میں اس بک میکر نے اس کے جواری کے سامنے اپنی ایک بیٹ لگائی اس نے ایک ٹیم کے اوپر, اور اس کو کہا کہ مجھے تو یہی ٹیم پسند ہے, میں نے اس پر بیٹنگ کی ہے, تم دیکھ لو تم نے کیا کرنا. اب اس کے پیچھے لگ کے اس جواریے نے اس دور میں کچھ 4-5 لاکھ روپے کی بیٹ کی, اور وہ ٹیم جس پر بیٹ کی تھی وہ ٹیم میچ ہار گئی, تو وہ 4-5 لاکھ روپے ہار گیا. اگلے دن اس نے اپنے گھر کی کوئی چیز بیچی, کچھ کیش اکٹھا کیا کر کے اس کو بک میکر کو پیسے دے دیے. کچھ دن جب گزرے تو گزرنے کے بعد ایک محلے دار دوسرا شخص تھا, اس نے جواری سے کہا کہ یار تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے, تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ بک میکر نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا بھائی اس نے جو تمہیں میچ دکھایا ہے وہ میچ لائیو نہیں تھا, وہ میچ کی ریکارڈنگ تھی. وہ ریکارڈنگ اس نے تمہیں بٹھا کے دکھائی ہے, وہ اس نے ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی تھی. اس ریکارڈنگ میں اس نے مفت بری کا مال تم سے لیا ہے. اس پہ وہ جواری جو ہارا ہوا تھا وہ سیخ پا ہو گیا, جنونی ہو گیا. اس سے پہلے بھی وہ بہت سے پیسے اس کے پاس ہارا ہوا تھا. اس کو یہ بھی شبہ تھا کہ میں جتنے بھی پیسے اس کے پاس ہارا ہوں وہ اس نے سب مجھ سے مفت بری کے پیسے لیے ہیں. اس نے پلان کیا, وہ رات کے ٹائم شیرا کوٹ میں رہائش تھی اس جواریے کی بھی اور اس بک میکر کی بھی. اس بک میکر کے گھر میں دیوار پھلانگ کے داخل ہوتا ہے. وہ بک میکر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جن کمروں میں سویا ہوتا ہے ان کمروں کو وہ بند کر کے دروازے باہر سے کنڈیاں لگاتا ہے ان کی, اور دروازوں کے نیچے سے پیٹرول اس کے کمروں میں چھڑک کر اس کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے. وہ بک میکر اپنے بیوی بچوں سمیت جل کر خاکستر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک خوفناک جو انجام اس کا مفت بری کا سامنے آیا. یہ 2 واقعات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. تو بات کر رہے تھے ہم اداکار شبنم کے کیس کی. تو شبنم کے کیس میں بھی جو میری سمجھ آئی ہے, جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مفت بری جو وہاں پر چلتی تھی وہ مفت بری ہی اس بھیانک جو فعل جو جرم سر انجام ہوا تھا اس کا موجب بنی تھی. تو یہ جو گدا کھیل کھیلے گا تو اس کا انجام بھی خوفناک ہوگا اور گندا ہی ہوگا. خیر اداکارہ شبنم کا کیس جب عدالت میں چلا تو جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا کا دور سٹارٹ ہوا تھا. اس وقت فوجی عدالت بنائی گئی. ایک لیفٹیننٹ کرنل خالد ادیب کی سربراہی میں فوجی عدالت جو ہے ملٹری کورٹ تشکیل دی گئی اور وہاں پر یہ کیس چلایا گیا. شبنم کو بڑا دھمکایا گیا, بڑا ڈرایا گیا, لالچ بھی دی گئی, لیکن شبنم نے ہار نہیں مانی اور اس نے کہا کہ میں انصاف لے کر رہوں گی. اس کے وکیل ایس ایم ظفر تھے. وہ اپنی کتاب میرے مشہور مقدمات میں لکھتے ہیں کہ شبنم نے بڑی ہمت سے, بڑی کہتے ہیں کہ اس نے حوصلے کے ساتھ جو ہے اس کیس کو فیس کیا, عدالت میں جرح کو فیس کیا, ملزموں کی نشاندہی کی, اور بالآخر عدالت سے 5 ملزموں کو سزائے موت ہو گئی. ایک ملزم کو کہتے ہیں 10 سال کی سزا ہوئی تھی اور ایک کو بری کر دیا گیا تھا. تو ان کو جب سزا ہوئی تو یہ جیل میں گئے. بڑے نامور, بڑے طاقتور اور عمرہ خاندان سے ان کا تعلق تھا. جیل انہوں نے بڑی شاہی گزاری, ان کی بڑی خدمت جیل میں ہوا کرتی تھی. بلکہ جو میں دیکھ رہا تھا چیزیں سوشل میڈیا پر پڑھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ملزمان تھے جیل میں, ان کا نام جو تھا نا وہ دیگر قیدیوں نے اور جو جیل ملازمین تھے انہوں نے فاتحین شبنم رکھا ہوا تھا. وہ ان کو فاتحین شبنم کہہ کر بلایا کرتے تھے کہ انہوں نے شبنم کو فتح کیا ہے. تو یہ ان کی کہانی تھی. اس کے بعد بہت پریشر ان کی سزا کے بعد بھی شبنم کے اوپر آیا
اور اس کے لیے صلح کے لیے کوششیں جاری رہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ خلیجی ریاست کے ایک ملک سے بھی بڑا پریشر آیا تھا اس دور کے حکمرانوں پر کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ اختیار کیا جائے اور ملزموں کی سزا میں کچھ نرمی برتی جائے۔ تو وہ پریشر تھا، شبنم کے اوپر بھی بڑا پریشر آیا، اور اس میں سب سے ایک اہم اور مزے کی بات جو تھی نا وہ میں نے دیکھی، اور جس کی وجہ سے میرا جو ذہن بنا کہ اس واقعے کا موجب جو چیز بنی ہے وہ اس میں میری جو عقل سمجھ میں جو بات بیٹھی ہے اس میں یہ ایک خط کا کردار، ایک لیٹر کا کردار بڑا اہم ہے۔ یہ لیٹر لکھا گیا تھا ایس ایم ظفر صاحب کی جانب سے، جو شبنم کے وکیل تھے، جنہوں نے ملزموں کو سزائے موت دلوائی تھی۔ اس دور میں انہوں نے ایک خط لکھا جنرل ضیاء الحق کو، اس سارے واقعے کے بعد، سزا ہونے کے بعد۔ انہوں نے خط کا جو مختصر سا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا کہنا کا مطلب یہ تھا کہ یہ نوجوان لڑکے جو شبنم کیس میں سزائے موت ہوئے ہیں، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اچھے خاندانوں سے ان کا تعلق ہے۔ میں نے اس کیس کے بڑی سٹڈی کی ہے، سارا کچھ دیکھا ہے۔ واقعہ تو ایک رونما ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو خوفناک بھیانک جرم سرزد کیا ہے اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، ایک وہ واقعہ ہوا ہی ہے۔ لیکن اس واقعے کے جو محرکات ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے بڑا سوچا، سمجھا، دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ جسارت کی کہ میں آپ جنرل ضیاء الحق کو یہ خط لکھوں، اور اس خط میں انہوں نے ان ملزموں کے ساتھ سزائے موت کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ کچھ نرمی کی استدعا کی تھی۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ ان کی سزا میں کچھ کمی کی جائے، یہ نوجوان ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، لیکن اس کے کچھ محرکات ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ان سے وہ جرم سرزد ہوا۔ یعنی کہ ایس ایم ظفر جو ہے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی ہسٹری ضرور ہے، اور اس ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک لیٹر جنرل ضیاء الحق کو بھی لکھا کہ ان کی سزا میں جو ہے وہ کمی کی جائے۔ پھر پریشر تو بہت تھا، اس لیٹر کا بھی عمل دخل تھا۔ پھر ان 5 ملزموں کی سزائے موت جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی۔ جب سزائے موت ختم ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اداکارہ شبنم کو بھی کہتے ہیں مینج کر لیا تھا، اور کچھ عرصے میں ہی یہ سب لوگ باہر آ گئے تھے۔ آج بھی ان لوگوں کے خاندان جو ہیں بہت بڑے بڑے خاندان ہیں، بلکہ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، جب فاروق بندیال انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ فاروق بندیال کو جو سمیرہ ملک ہیں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑایا جائے گا، وہاں سے ٹکٹ دی جائے گی۔ جیسے ہی فاروق بندیال کا نام سامنے آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مخالفین نے تو جو پروپیگنڈا کرنا ہی کرنا تھا، لیکن عام لوگوں کی بھی ایک رائے تھی، اور وہ رائے کیا تھی؟ وہ سب شبنم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، شبنم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور فاروق بندیال کے خلاف کھل کر بول رہے تھے کہ یہ شبنم گینگ ریپ اور ڈکیتی کیس کا جو مرکزی ملزم ہے اس کو پی ٹی آئی نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوہرام برپا ہونا تھا کہ فاروق بندیال کو ٹکٹ نہ دینے کا تو فیصلہ کیا ہی کیا، ان کو پی ٹی آئی سے بھی علیحدہ کر دیا گیا، ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا تھا۔ عمران خان نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ اور دیکھیں نا کہ اس کیس کو گزرے ہوئے کو آج کچھ 46-47 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی جو اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں، جو اس کیس پہ نامزد ملزم جنہیں اس وقت سزائیں ہوئی تھیں، آج بھی زمانے نے ان کو معاف نہیں کیا۔ آج بھی جب ان کا کہیں ذکر ہوا ہے، کہیں تذکرہ آیا ہے، یہ کہیں کچھ کرنے گزرنے کے انہوں نے کوشش کی ہے، تو زمانہ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور اس نے کھل کر ان کی مخالفت کی، اور وجہ جو نتیجہ نکلا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو میرا آپ کے ساتھ یہ کیس جو ہے وہ ڈسکس کرنے کا مطلب یہ کہ ایسا گندا کھیل کسی کے ساتھ بندہ کھیلے ہی کیوں جس کا انجام خوفناک ہو۔ یہ 2-3 کیس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جارا پلوان کا، پھر وہ شیرا کوٹ والا ایک واقعہ، اور ایک ہی اداکارہ شبنم کا۔ تو میری جو اپنی ناقص سی عقل سمجھ ہے وہ اس کے مطابق یہ تینوں کیس کا جو محرکات ہیں، ان کی جو ہسٹری ہے، اس کے پیچھے وجہ ایک ہی مجھے نظر آئی ہے کہ مفت بری، جو مفت بری کا جوا ہے نا،
وہ بہت بڑے بڑے لوگوں سے جرم سرزد کروا دیتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے ماضی میں جو جرم سرزد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے جرائم سے، اس قسم کے کرائم سے اور اس قسم کے عمل سے، اس قسم کے گندے کھیلوں سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس قسم کے مطلب کہ ہمیں اپنا سوچ، اپنی تربیت نوجوان نسل کی اور اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس قسم کے گھنونے عمل کا حصہ نہ بن سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔